ہم لوگ جب اپنے ارد گرد ماحول میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں اور اس کے برے اثرات دیکھتے ہیں تو ہماری زبان سے ایک لفظ فوری طور پہ نکلتا ہے کہ یہ کیا نحوست ہے۔ بیٹے کی شادی کی، گھر میں بہو آئی، جب وہ بہو آئی تو جو پہلے کاروبار چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی نشیب و فراز کا شکار ہو گیا۔ فوری طور پہ زبان سے نکلا، جب سے گھر آئی ہے اس وقت سے یہ نحوست بن گئی ہے۔ کاروبار کیا، کسی بندے سے پارٹنرشپ کی، وہ راس نہیں آئی، کہنا کہ شروع کر دیا کہ جب سے اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا۔ کوئی زمین خرید لی، اس کے بعد ڈکلائن آ گیا، تنزل آ گیا، اس کو کہہ دیا یہ زمین ہی منحوس تھی میرے لیے۔ یہ ہمارے عام جملے ہیں۔ نحوست کسے کہتے ہیں اور کس وجہ سے آتی ہے؟ نحوست کہتے ہیں وہ برے اثرات، وہ مصیبتیں، وہ آفات جو دنیا کے اندر آتی ہیں، ان کو ہم عرف عام میں نحوست کہتے ہیں۔ اور ہم عام طور پر کسی نہ کسی کے ذمے وہ لگا دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے، فلاں نحوس ہے، فلاں منحوس ہے۔ کالی بلی آگے سے گزر گئی، کہا یہ بڑی منحوس ہوتی ہے۔ اس قسم کے توہم پرستی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، تو مکمل دین کے اندر اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ تو اسلام جو مکمل دین ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی مٹھائی کھاتے ہیں تو منہ میٹھا ہوتا ہے، نمکین چیز کھاتے ہیں تو منہ کڑوا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کوئی عمل کرتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال کریں گے اچھے اثرات ملیں گے، اور برے اعمال ہوں گے تو برے اثرات ہوں گے۔ لیکن کسی چیز کو فی نفس ہی منحوس نہیں کہا جا سکتا، وہ برے اعمال ہوتے ہیں جو نحوست کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نحوست کا سبب ہوتی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا، کوئی کاروبار ایسا نہیں ہوتا، کوئی جگہ زمین ایسی نہیں ہوتی، کوئی جانور ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو ہم منحوس کہہ دیں، کوئی وقت علاقہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی مہینہ سال ایسا نہیں ہوتا جس کو ہم منحوس کہیں۔ نحوست کیا ہے؟ نحوست اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے جو آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں ان کو نحوست کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کے اوپر جو عذاب بھیجا اس کو اللہ تعالی نے نحوست والے ایام کہا تھا ان کے لیے۔ وہ قوم کون سی ہے؟ اس نے کیا غلطیاں کی کہ جس کی وجہ سے اس کو نحوست والا عذاب بھیجا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام پر جس وقت بھیجا تبلیغ کے لیے، 950 سال تبلیغ کر لی، لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، چند ایک بندے ہوئے، اللہ نے حکم دیا کشتی بنا لیجئے، کشتی بن گئی، بارش چل پڑی، زمین کا گڑا گڑا ابل گیا، اس کے اندر نیک لوگوں کو بٹھا لیا گیا، جوڑا جوڑا بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد وہ کشتی چل پڑی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق، بیوی بھی غرق، ایمان والے بچ گئے۔ اس کے بعد جو اس جودی پہاڑ کے ساتھ جو جا کے ٹکی تھی کشتی، اس میں سے یہ جو ایمان والے نکلے، انہی میں سے افراد میں سے سفر کرتے 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 یہ ترکی کے قریب جگہ بنتی ہے، اور وہاں سے سفر کرتے کرتے کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، پھیلتے پھیلتے 2000 کلومیٹر تقریباً دور یمن کا علاقہ ہے، ادھر آ کے ایک قوم آباد ہو گئی۔
اور جب وہ قوم آ کے آباد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پہ بڑا ہی کرم کیا. فرمایا کانوا مستبصرین، یہ بڑے ہی سمجھدار لوگ اللہ نے بنائے. جسمانی قوت کا عالم یہ تھا کہ اللہ نے خود فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، بستیوں میں اس جیسی تخلیق کی کوئی نہیں کی. سمجھدار بھی بڑے، تخلیق بھی ایسی کوئی نہیں. اور اتنی قوت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دی، نہ صرف جسمانی قوت دی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد مویشیوں کے ساتھ بھی کی، کہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ ان کے موجود تھے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے باغات اور چشمے جاری فرما دیا، اور یہ بڑے بڑی چیزیں اور بلڈنگیں بنانے لگے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم کوئی قوم ہے. اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان ہو گئے، رسولوں کی نافرمانی کی، آخرت کا انہوں نے انکار کیا، اور بڑھتے بڑھتے نافرمانی اس حد تک پہنچ گئی کہ کہنے لگے اپنے رب سے کہو کہ ہم سے لڑ لے. نعوذ باللہ من ذالک. اور تکبر کا عالم یہ تھا، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور ہو کون سکتا. اب انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے جھکنے کی بجائے کہ یہ نعمتیں رب نے عطا کی ہیں، جسم رب نے دیا ہے، مال رب نے دیا ہے، بیٹے رب نے دیے ہیں، مویشی رب نے دیے ہیں، جھکنے کی بجائے انہوں نے اس سے غلط نتیجہ نکالا. انہوں نے کہا یہ سب کچھ ہماری محنت سے آیا. اب اس وجہ سے انہوں نے یہ سارے گناہ کرنے شروع کر دیے، تکبر کی انتہا ہو گئی. سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام جو انہی میں سے نبی اللہ نے بنائے تھے، ان کی طرف اصلاح کے لیے بھیجے تھے، ان کے ساتھ لڑنے لگے. جب یہ گناہ انہوں نے کیے تو ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہنے لگے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر ایک بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ رب تمہیں کوئی بڑا عذاب نہ دے دے. آگے سے کہنے لگے فأتنا بما تعدنا، جاؤ اپنے رب سے کہو کہ لے آئے وہ عذاب جتنا ہے. یہ جب برا عمل انہوں نے کیا، اب نبی سمجھا رہے ہیں، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جو ڈراوے دیتے ہیں آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ لے آئے، ہم کوئی نہیں رب سے ڈرتے، نعوذ باللہ. اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ہوا چلی تو دیکھ کے کہتے ہیں کہ دور سے بادل آ رہا ہے. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم، جب انہوں نے اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے بادل کو دیکھا، کہنے لگے یہ تو وہ بادل ہے ممطرنا کہ جو ہم پہ بارش برسائے گا، ہریالی اور بڑھے گی. لیکن وہ عذاب والا بادل تھا. جب آیا ایک کڑک ہوئی اور اس میں اس قدر تیز ہوا تھی، فرمایا کہ سرسرن وہ شدید ٹھنڈی ہوا ان کو لگی، اور منتشر کر دینے والی عاتیہ، منتشر کر دینے والی ہوا تھی. اور اس قدر تیز ہوا تھی جو کہتے تھے ہم سے لڑ کے دیکھ لو. یہ لمبے لمبے قدوں والے لوگ تھے، تکبر کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اور لشکر ان کے لیے نہیں بھیجا، ہوا کو اس قدر تیز چلایا کہ گرتے پڑتے تھے. شروع ہوئی ہوا، اور تیز ہوا کے جھکڑوں سے وہ جگہ جگہ گر رہے ہیں، وہ زور سے گر رہے ہیں. ہمارے بعض اساتذہ ہمیں سمجھاتے تھے، کہتے ہیں کہ اس کا آپ نے تصور کرنا ہو نا کہ کس انداز سے ان کو زور زور سے گرا مارا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ چھت کے اوپر کھڑے ہو کے تربوز کو اوپر سے نیچے کر کے پھینکیے، دیکھیے وہ کس طرح پھٹ جاتا ہے. ایسے ان کے منہ جسم پھٹ گئے جا کے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. 7 لیال و 8 ایام حسوما، کہ 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر یہ تیز جھکڑ چلتا رہا، اس قدر ٹھنڈی ہوا چلتی رہی کہ جس کو اللہ فرماتے ہیں عقیم، یہ بانج ہوا یعنی خیر و برکت سے بالکل آری ہوا تھی، ان کے لیے عذاب تھا پورا. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ ہے وہ نحوست والے ایام جو ان کو دیکھنے پڑے. کس وجہ سے یہ نحوست اور عذاب دیکھنا پڑا؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے دیکھنا پڑا.
اس لیے کسی شخص کو کہہ دیا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ ہوا ہے، کسی کاروبار کو کہہ دیا اس کی وجہ سے ہوا ہے، کسی شخص کی طرف اشارہ کر دیا، کسی کی وجہ سے نہیں. کوئی مال منحوس نہیں ہے، کوئی جگہ منحوس نہیں ہے. انسان کے وہ اعمال ہیں کہ جو عذابات لے کے آتے ہیں، پھر ان عذابات ہی وہی عذابات انسان کی نحوست کا سبب بنتے ہیں، اس کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. اور ایسی تباہی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قوم تھی لم یخلق مثلها فی البلاد، کوئی بستیوں میں ایسی قوم نہیں پیدا کی تھی اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے لیے اللہ نے فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، دیکھا ہے کوئی چیز باقی بھی بچی ہے؟ کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی چھین لی. تو یہ جو نحوست ہوئی کہ کاروبار ختم ہوئے، جو نحوست ہوئی کہ زندگی صحت ساری ان کی تباہ ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے اوپر ان کے برے اعمال کی وجہ سے نحوستیں نازل ہوئی تھیں. کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا اس کو سمجھانے کے لیے، اس نے کہا تم تو جادوگر ہو، میں تمہارا مقابلہ کرواؤں گا. اس نے جادوگروں کو بلا لیا، مقابلہ ہوا. انہوں نے رسیوں کے ٹکڑے پھینکے، سحروا اعین الناس، کہ جو تبدیل تو کوئی نہیں ہوئے لیکن اس کا ویژن ختم ہو گیا. وہ جو رسیاں تھیں وہ سانپ نظر آنے لگ پڑے. ادھر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پھینکا تو اس کے فزیکل فیچر چینج ہوئے، وہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا. یہ معجزہ اور یہ جادو میں فرق ہوتا. اب وہ جو رسیوں کے ٹکڑے تھے وہ جادوگروں کو تو نظر آ رہا تھا کہ یہ رسیوں کے ٹکڑے ہیں، لیکن عام لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ ہلتے ہوئے سانپ ہیں. لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پھینکا تو پھر اس وقت ان کو احساس ہوا کہ یہ صرف نظر نہیں آ رہا، یہ حقیقت میں تبدیل ہوا ہے. جو حقیقت میں تبدیل کر سکتا ہے وہ اللہ ہے. اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایمان لے آئے. فرعون نے چال چلی، مانا نہیں. اگر مان لیتا تو اس کی بھی عظمت ہوتی، لیکن وہ مانا نہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر قبل ان آذن لکم، میں نے تمہیں اجازت نہیں دی، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو. بھائی تم نے کون سا کوئی اجازت دے دینی تھی؟ تیری تو بادشاہت کو خطرہ تھا، تیرے تو برے اعمال کو خطرہ تھا، جو لوگوں سے ان کے مال چھینتا تھا اس کو خطرہ تھا. تو اس کے اوپر اس نے اپنے باپ کی طرح وہی عذاب دیا. اس نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جائے گا اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے. اور ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا. جب یہ ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے پھر اس کو قحط سالی کے ساتھ پکڑا. یہ قحط سالی کی نحوست کہتے ہیں کب سے یہ ہم حکمرانوں پہ ڈال دیتے. کہتے ہیں یہ حکمران آیا ہے، یہ نحوست ہے، کاروبار سارے ٹھپ ہو گئے ہیں. یہ کاروبار ایسے ٹھپ نہیں ہوتے، یہ برے اعمال کی وجہ سے ٹھپ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کوئی بانج نہیں ہے کہ جس سے کوئی فصلیں نہیں اگیں گی. یہ فصلیں اس وقت اگنی ختم ہوتی ہیں جب انسان کے برے اعمال بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے برے اعمال انہوں نے کیے، ہم نے آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ پکڑ لیا اور پلوں میں کمی کر دی. معیشت تنگ ہو گئی. جب وہ معیشت تنگ ہوئی تو وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجتے، کہتے ہیں کہ آپ کا مطالبہ ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں سے، تو ہم بنی اسرائیل کو لے کے جانے دیں گے، لیکن آپ اپنے رب سے دعا تو کر دیں یہ تو ختم ہو جائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، وہ عذاب ختم ہو گیا جو ان کے اعمال کی نحوست کی وجہ سے آیا تھا. پھر اس کے بعد وہ پھر اسی طرح برے اعمال کرنے لگے. تو وہ سمجھتے تھے شاید رب کی پکڑ سے بچ جائیں گے. کہا یہ دوبارہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس یہ کبھی سال آتے ہیں قحط سالی کے، کبھی خوشحالی کے آتے ہیں، یہ خود بخود ہی ایک سرکل تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے سارا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارا نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تیز ہوا طوفان کی شکل میں آتی ہے، شدید بارش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو کھڑی فصلیں ہیں وہ تباہ ہونے لگتی ہیں. وہ پھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ساری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں تو آپ دعا کر دیجئے، آپ لے جائیے گا، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. انہوں نے دعا کی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پھر کرنے لگ پڑے.
اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو کیا عذاب دیا جس کو لوگ نحوست کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، وہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ٹڈی، یہ وہ گھروں والی نہیں ہے جو فصلوں کو آتی ہے اور تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی دی ہے. یہ اس قدر کثرت سے ہوتی ہے کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا لوگوں کو اٹھایا جائے گا کأنہم جراد منتشر، کہ وہ اسی طرح ہوں گے جیسے منتشر ٹڈیاں ہوتی ہیں. تو اس انداز سے وہ ٹڈی دل نے حملہ کیا اور ان کی فصلیں آدھی آدھی ختم ہو گئی. وہ پھر آئے، انہوں نے پھر درخواست کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، وہ ختم ہو گیا. انہوں نے جلدی جلدی فصلیں کاٹی، سمیٹی، بوریوں میں بند کی اور اپنے بڑے بڑے گوداموں میں بند کر کے کہنے لگے اب کہاں سے ٹڈی آئے گی. پھر وہ نافرمانی شروع کر دی. ان کی ان نافرمانیوں کی نحوست پھر دوبارہ ان کے اوپر پڑی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا کیڑا کہ جو ان کی فصلوں کو گوداموں کے اندر کھانے لگ پڑا. کہاں بھاگ کے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے اگر بچنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسا کیڑا آیا، ان کی رہی صحیح فصلیں جو انہوں نے اپنے گوداموں میں رکھی ہوئی تھی وہ ختم ہونی شروع ہو گئی. 9واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری بات ارشاد فرما رہے. تو جس وقت ایسا ہوا انہوں نے پھر درخواست کی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر اسی طرح گناہ کرنے لگ پڑے، پھر اسی طرح شیر ہو گئے، پھر اللہ کی نافرمانی کے اوپر لگ گئے، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، پھر بنی اسرائیل پہ مظالم شروع کر دیے. پھر ان کے گناہوں کی نحوست کا سبب کیا ہوا کہ ان کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آیا. تو عذاب در عذاب کیوں آ رہا ہے؟ عذاب در عذاب اس لیے آ رہا ہے کہ ان کے گناہ ختم نہیں ہو رہے. ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ ناپ اور تول میں کمی ختم نہیں کریں گے، جس زمانے میں یہ کثرت سے کریں گے ناپ تول میں کمی، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کیا آئے گا؟ قحط سالی کا عذاب آئے گا ان کے اوپر. تو یہی ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر. میٹر کا ریٹ طے کرتے ہیں، گز کی گزی لگا کے بھیج دیتے ہیں، چیزیں پرتیں پوری ہوتی ہیں. طے کیا کہ یہ چیز دیں گے، اس کے اندر ملاوٹ کر دی اور وہ نہیں دی. اس کی وجہ سے آپ جتنا بھی کما لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی نحوست اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ وہ چیز کبھی پوری نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر ایسے افراد مسلط ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے مالوں کو چھینتے ہیں. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو بندے آپس میں تجارت کرتے ہیں، اگر وہ سچ بولیں اور سب چیزیں واضح کر کے بیان کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر وہ ان کذبا و کتما، اگر وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں جو اس کے اندر نقائص ہوتے ہیں، عیوب کو چھپاتے ہیں، فرمایا محقت برکتہما، ان دونوں کی وہ برکت ختم ہو جاتی ہے. جب وہ برکت ختم ہوتی ہے، مال کما کے گھر لے کے آتا ہے، چیزیں جوڑتا ہے، لیکن وہ چیزیں جوڑنے کا فائدہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بیماری آتی ہے اس کو لے دے جاتی ہے. وہ کہتا ہے یہ میں نے اچھا کیا. رشوت لے کے آنے والا کیا کہتا ہے؟ رشوت لے کے آنے والا کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں رشوت لے کے آیا، میں نے حرام سے مال کما کے اپنے گھر لے کے آیا اور دیکھا کہ بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، گھر میں کوئی مصیبت آفت آ گئی ہے. کہتا ہے اگر میں نے یہ پیسے نہ کمائے ہوتے تو پھر میں اس کا علاج کیسے کرواتا؟ اور اللہ کے بندے اور ظالم انسان، تیرے اس غلطی کی وجہ سے تو تیرے اوپر یہ عذاب آیا ہے. تیرے اس رشوت لینے کی نحوست، اس کی برائیوں کی نحوست کی وجہ سے تو تیرے بچوں کے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. تیرے گھر کے اندر شرکت اور سکون ختم ہو گیا ہے. وہ پیسہ آیا ہے اور کہیں نہ کہیں نکل گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ہم کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا، پتہ نہیں کس کی نحوست ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو من اعرض عن ذکری، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا کے اندر کیا کریں گے؟ اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. مفسرین نے لکھا ہے، کہتے ہیں معیشت کی تنگی صرف یہ نہیں ہوتی کہ کاروبار آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے،
گاہک ٹوٹ جائیں، صرف یہ معیشت کی تنگی نہیں ہوتی، معیشت کی تنگی یہ بھی ہے کہ اس کی گندی اولاد نکل آئے اور وہ اس کے اوپر مسلط ہو کے سب کچھ چھین لے اور باپ کو معطل کر کے رکھ دے۔ وہ باپ جس نے سب کچھ کمایا تھا، اب وہ اپنی فیکٹری، اپنی دکان میں جب جانے لگتا ہے، اس کے غلے پہ بیٹھنے لگتا ہے، پیسے وصول کرنے لگتا ہے، اس کی اولاد کہتی ہے ابا جی گھر چلو۔ یہ ہے اس کی معیشت میں تنگی، کیونکہ اگر اللہ نفع نہیں دے گا تو اس کے پاس پیسہ نہیں آئے گا۔ یہ پیسہ موجود ہے، باپ کو بے دخل کر رہی ہے اولاد، کیوں؟ کیونکہ یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ بھی اس کی ایک قسم ہے۔ نہ صرف کاروبار نیچے جاتا ہے، گاہک ختم ہوتے ہیں، بلکہ اولاد کی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر چلا جاتا ہے، وہ اس سے چھین لیتے ہیں سب کچھ۔ اور جس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک اور عذاب بھی اس کو دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح نہ ہو جانا کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، جو اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی ذاتیں بلا دی ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا گناہ ہے، تم رب کو بھول گئے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا عذاب کیا دیا جس کو تم بعد میں نحوست کہتے پھرتے ہو۔ وہ نحوست کیا ہے؟ وہ تمہارے برے اعمال ہیں، تم نے رب کو بلا دیا، رب نے تمہیں ایسا بلایا کہ تم اپنی ذات کو بھی بھول گئے۔ کماتا جا رہا ہے، کماتا جا رہا ہے، کماتا جا رہا ہے، اس قدر کما لیا، اس قدر کما لیا کہ موت کی دہلیز پہ جا لگا۔ الذی جمع مالا وعدد، مال اکٹھا کر رہا ہے، گن گن کر رکھ رہا ہے، لیکن اس کو نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، اس کو یہ بھی توفیق نہیں ملتی کہ اپنا ہی کمایا ہوا کہیں خرچ کرنا۔ اس کے اندر مال کی ہوس بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طالب علم میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرا ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بیٹے آپ کا؟ کہنے لگا کہ مجھے مال سے محبت ہوتی چلی جا رہی ہے، میرا دل کہتا ہے میں محبت نہ کروں مال سے، حلال ضرور کماؤں لیکن مال کی محبت غالب نہ آئے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے پاس پیسہ موجود ہے، میں نے گھر کے اندر نئے نوٹوں کی دفتریاں رکھی ہوئی ہیں، میں گھر میں جاتا ہوں، رات سونے سے پہلے اس کو سونگتا ہوں، مجھے اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے، اس کو گن گن کے رکھتا ہوں۔ جب رب کی نافرمانی کرتے چلے جاؤ گے، کرتے چلے جاؤ گے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ذات بھی بھلا دے گا۔ جو پیسہ کمایا ہے وہ خرچ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہے، اور جتنا کما لیا ہوا ہے کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ یہ پیسہ 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں صحیح طریقے سے تو وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کی ہوس کس قدر، کیونکہ جب رب کی رحمت دور ہو گئی تو اس کے گناہوں کی نحوست اس کے اوپر جا لگی، اور پھر وہ شیطان کا ترنے والا بن گیا اور وہ ان گناہوں کے اندر پوری طرح کھپ گیا۔ گناہوں کی نحوست میں ایک نحوست بہت بڑی یہ ہے کہ انسان سے جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں انسان غافل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کی آنکھ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کے کان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس کی آنکھ نے اگر غیر محرم عورت کو کثرت سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، وہ فلمیں ڈراموں کا رسیا ہو گیا ہے، تو یاد رکھیے قرآن اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ جو کان گانے سننے کے عادی ہو جائے ان کے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا، ان کے دل ڈرتے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا۔ جگہ جگہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خرابیاں قرآن نے بیان کی ہیں، لیکن ایک موقع ایسا بھی ہے 7ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے چند نیک وہ یہود اور عیسائی میں سے کہ جو قرآن سنتے تھے اور ایمان لاتے تھے ان کی ایک خوبی بھی ذکر کی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ جس وقت انہوں نے قرآن سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے پیاری آواز سے اللہ کا کلام سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جو کان گانے سننے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے کانوں سے گانے ہی اندر جاتے ہیں، قرآن سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو باہر نہیں نکلتے۔ اس قدر ہم قرآن سنتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن آنکھیں خشک ہیں۔ کیوں؟
یہ اس گناہ کی نحوست ہے، وہ گانوں کی نحوست ہے، وہ ان غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی نحوست ہے، یہ وہ برے اعمال ہے۔ رب اس قدر ناراض ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ اتنی قیمتی چیز عطا نہیں کر رہا۔ آنسو قیمتی چیز ہے، ہاں ساری زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں اگر صرف ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو آنکھ سے نکل پڑے، بہ پڑے، سارے گناہوں کو ختم کر دیتا۔ تو اللہ نے کیوں روک لیا؟ اس وجہ سے کہ اس کے کان گانے سننے کے آتے ہو، اور جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ لگ جاتا ہے، جو اسی کو سوچتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو نہیں سوچتا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ دل بھی چھین لیتے ہیں اور دل اس کے سخت ہو جاتے ہیں۔ جس وقت بنی اسرائیل کے اندر وہ ایک بندے نے قتل کر دیا تھا اور اس کا ہی واویلا کرتے ہوئے پہنچ گیا، اس نے کہا کہ یہ میرا چاچا کس نے قتل کیا ہے؟ تو نیک لوگوں کی بستی کے آگے رات کو رات لاش پھینک دی، اور جب وہ لاش پھینک دی تو واویلا کرنے لگا، کہنے لگا چلو دیت بھی لینے کو مل جائے گی، اس کی جائیداد تو ملے گی۔ اب وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ اللہ سے پوچھ کے بتائیے، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو وہ ساری بات ہونے کے بعد جس وقت ان کو وہ گائے مل گئی، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مردے پہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ عجیب و غریب واقعے کی نسبت سے اس پوری سورت کو سورت البقرہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ ایک ایسی چیز کہ جو ایک مردہ ہے وہ مردہ آنکھوں کے سامنے زندہ ہو، تو یہ تو دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کو بڑھانے کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو زندہ اللہ کیسے کرے گا۔ اولم تؤمن، ابراہیم آپ ایمان نہیں لاتے؟ ولکن لیطمئن قلبی، بس دل کا ایک مزید اطمینان چاہیے، ایمان تو ہے۔ تو ایسے محیر العقول قسم کی چیزیں دیکھ کے کہ مردہ اچانک زندہ ہو گیا، ایمان بڑھنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو سوچنے کی قوت موجود نہ ہو، جن کے دل ان کے ساتھ نہ دیتے ہو نا، تو پھر ان کے دل ایسی چیزیں دیکھ کے بھی ایمان میں پختہ ہونے کی بجائے سخت ہو جاتے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، وہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، فرمایا پتھر بھی نیچے گرتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، پتھروں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن یہ اتنا سخت دل ہوا اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا، اتنی گناہوں کی نحوست اس کے دل کے اوپر جا پڑی۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے سوچتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کے اندر ملوث ہیں یہ لوگ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک استاد امام وقی رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ اگر میں گناہ کرتا کہ یہ میرا جو حافظہ ہے یہ کمزور ہو گیا ہے، تو کہنے لگے انہوں نے مجھے ہدایت کی، انہوں نے کہا کہ ترک المعاصی، کہ یہ جو گناہ ہیں ان کو چھوڑنا شروع کر دیا جائے۔ وہ اتنے بڑے اس زمانے کے قرون اولیٰ کے افراد میں وہ کیا گناہ کرتے ہوں گے، وہ تو بچپن ہی سے دین کی طرف راغب تھے، پھر بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی گناہوں کی طرف کسی اعتبار سے بھی مائل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کا نور اس کے سینے میں آنے نہیں دے گا۔ تو یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو دین کی طرف سے دوری ہو جاتی ہے، اس کو قرآن یاد نہیں ہوتا، اس کو حدیث یاد نہیں ہوتی۔ اس سے آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ کون سا فٹ بالر اس وقت اوپر جا رہا ہے، کرکٹر کون سا زیادہ اچھا جا رہا ہے، ان کی ریٹنگ بتائے گا، ان کو ہر چیز بتائے گا، لیکن اس کو نہیں یاد ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں آتی ہوگی، نہیں اس کے پاس وقت ہوگا، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ آخری بات ہے، اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں انسان کو عطا کی ہیں، اگر وہ اللہ کے دین کے اوپر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں لگا دے گا تو وہ انسان کے فائدے میں ہے، اگر وہ ان کو نافرمانی میں لگائے گا تو وہ ایسی نحوست پڑے گی، وہ 3 چیزیں اللہ اس سے واپس لے لے گا۔
وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز، انسان کو دل دیا ہوا ہے سوچنے کے لیے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف راغب ہو جائے گا تو پھر وہ قلب سلیم والا بن جائے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، ایمان بھی اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت نصیب فرماتے. لیکن اگر دل ملا اس سے سوچتا ہے ہی نہیں، اس سے اپنے ہی صرف کاموں کی غور و فکر کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. جیسے آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے، وہ استعمال نہیں کرتا اور وہ اس کے فائدے کی ہے، آپ اس کو بار بار کہتے کر استعمال کر لو، تمہارے فائدے کی ہے. جب وہ نہیں کرے گا تو پھر آپ اس سے وہ چیز واپس لے لیں گے، تم تو استعمال ہی نہیں کرتے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. کس وجہ سے؟ کیونکہ دلوں کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، اس گناہ میں ملوث ہوئے، اس کی نحوست ایسی پڑی کہ وہ پھر مزید شیطان کا ترنے والا بنے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کا دل وہ واپس لے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے کہ جو صلاحیت تھی وہ واپس لے لی. دوسری چیز اس کے کان تھے، وہ کان جو دیے تھے کہ رسول کی بات کو سنیں، رسول کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو سنیں. جب اس نے وہ اس کام کی طرف نہیں لگایا اور گناہوں کے اندر ان کانوں کو لگا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں کو بھی بند کر دیا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے تھے سنتے نہیں تھے. پھر کیا ہوا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، جب تم نے کام لینا ہی نہیں ہے ان سے تو اس کے اوپر مہر لگا دی. یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے تو عطا فرمائے تھے اس کو کہ تم وحی الہی کو سنو، تم رسول کی بات کو سنو. تیسری چیز، اس کو آنکھ دی تھی، دیکھ، نظارہ کر، مشاہدہ کر اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں کا، نشانیوں کا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ فرمایا افلا ینظرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ فرمایا دیکھو تو صحیح، غور و فکر تو کرو، ان آنکھوں سے دیکھو، کتنی چیزیں دکھائی ہیں تمہیں. تو جب تم دیکھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے وہ خود بخود ہی ایسے ہی چل رہا ہے سارا نظام دنیا کا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھیں جو ان کو دی تھی، لہم اعین لا یبصرون بها، ان کو آنکھ دی تھی، وہ اس سے دیکھتے نہیں تھے. بار بار سمجھایا بھی گیا، تب بھی ان کی وہ آنکھ سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، مشاہدہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا. وہ گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں. جو گناہوں کے اندر ملوث رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنی خرابیاں نظر آتی ہیں ہمارے اوپر، کہ بارشیں نہیں ہو رہی، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے بارشیں اس وقت روکی جاتی ہیں جب لوگ زکوٰۃ کا مال روکتے ہیں. ہر طرف قحط سالی ہی کا وقت ہے، چیزیں موجود ہیں اور وہ کھانے کے لیے نہیں ہیں. جیسے قحط سالی ہو اور کچھ بھی نہ انسان کھا سکتا ہو، تو جب چیزیں موجود ہوں اور تب ڈاکٹر روک دے تو پھر یہ بھی قحط سالی کی ایک قسم ہوتی ہے. اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں فحاشی عروج پہ آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، طاعون اور ایسی بیماریاں کہ جو ان کے اسلاف نے، ان کے آباء و اجداد نے ان کے نام بھی نہ کبھی سنے ہو. دیکھیے ایسی ایسی بیماریاں، عجیب و غریب قسم کی بیماریاں. کچھ سال پہلے بھی ایک کورونا آ رہا ہے، کیسی کیسی خوفناک، نام بھی نہیں سنے ہوئے. تو یہ نحوست ہمارے گناہوں کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کون سی ایسی آنکھ ہے کہ جو اب غیر محرم کو، عورتوں کو دیکھنے سے بچی ہو؟ کاروبار کرنے والا آدمی صبح جاتا ہے، شام کو آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو نہیں دیکھتا، اپنی شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، وہاں پر کس قسم کی مخلوط مجالس ہوتی ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور کچھ بھی نہ ہو تو کاروبار کے اندر اگر وہ کپڑے بیچ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی عورت کی تصویر ہے، اگر وہ پنکھے بیچ رہا ہے تو اس کے ڈبے پہ بھی عورت کی تصویر ہے. کوئی ایسی جگہ رہ گئی ہے جہاں سائن بورڈ کے اوپر عورت کی تصویر نہ ہو؟ تو فحاشی پھیلے تو پہلے کیوں نہ، جب فحاشی پھیلے گی پھر یہ اس کی نحوست کی وجہ سے یہ سب عذابات آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کے رستے کے اوپر لے جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.